بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ آپ جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، نماز کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین کو سننے سمجھنے سمجھانے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی کمی کو دور کر کے 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کے متعلق چند گزارشات۔ دین اسلام میں نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو چھٹی نہیں دی۔ اگر کسی انسان کا سوال یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا نہیں کر سکتا، تو جامع ترمذی کی حدیث یہ کہتی ہے فَصَلُّوا قُعُودًا، بیٹھ کے نماز کو ادا کر لو۔ اگر بیٹھ کے نماز کو ادا نہیں کر سکتے فَأَوْمِئِ مَاءً، اشارہ کر کے نماز کو ادا کر لو۔ یا اللہ، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میں سفر میں ہوتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، میری نماز رہ سکتی ہے، مجھے نماز سے چھٹی ملنی چاہیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے ایمان کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اگر آپ اپنے سفر میں ہیں، آپ 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتے ہیں، 1 کی بجائے 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن نماز سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ یا اللہ، میں صحرا میں ہوں، میرے پاس پانی موجود نہیں، مجھے نماز سے چھٹی ملنی چاہیے۔ قرآن مجید میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہارے پاس پانی موجود نہیں یا پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہو، پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری نماز کو قبول فرمائیں گے، لیکن نماز سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ کہا یا اللہ، میں میدان جہاد میں ہوتا ہوں، یہاں پر گن اور گولی ہے، یہاں پر ٹینک اور توپ بھی ہے، یہاں پر کٹے پھٹے لاشیں، یہاں پر خوف بھی ہے، یہاں پر نماز سے چھٹی ملنی چاہیے۔ رب کے قرآن نے حکم جاری کر دیا کہ تم 2 گروہ بنا لو، ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، دوسرا گروہ نماز کو ادا کرے گا، پھر پہلے والا گروہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور دوسرا گروہ نماز کی ادائیگی کرے گا۔ تم اس انداز سے نماز کو ادا کر سکتے ہو، 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتے ہو، ٹھہر ٹھہر کے نہیں، جلدی پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز سے چھٹی نہیں رکھتی۔ کہا اللہ کے نبی، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتی، مجھے نماز سے چھٹی ملنی چاہیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، فلما افاقا، جب تجھے ہوش آ جائے تب پڑھ لینا، لیکن نماز تمہارے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر رخصت تو رکھی ہے، گنجائش تو رکھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس نماز سے کسی کو استثناء نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکام آسمان سے نازل کیے ہیں، انداز کیا تھا؟ زکوٰۃ کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آتوا الزکوٰۃ، اے میرے محبوب اعلان کر دو
کہ مسلمانوں زکوٰۃ کو ادا کیا کرو۔ جب روزے کی باری آتی ہے جبریل آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ حج کی باری آتی ہے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ سارے احکام آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آیا، آپ نے لوگوں کو حکم سنا دیا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا۔ فرمایا اے میرے فرشتوں میرے حضور کے پاس چلے جاؤ، قُطِیَ بِدَابَّةٍ، سواری کو لے کے جانا، میرے محبوب کے سینے کا آپریشن کر کے آپ کے سینہ مبارک سے آپ کے دل کو نکال کے اس کو آب زمزم سے واش کر کے آپ کے سینے میں فٹ کر کے سواری پہ بٹھا کے مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، پھر وہاں سے براق کے ذریعے آسمانوں کا سفر۔ پہلے آسمان پہ مالک کائنات نے آپ کے پروٹوکول کے لیے، آپ کے احترام کے لیے آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، دوسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا، تیسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کو کھڑا کیا، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کو کھڑا کیا، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آج فرشتہ میرے حضور کو آسمانوں پہ لے کے جا رہا ہے۔ آج زکوٰۃ کا نصاب نہیں چاہیے، آج زکوٰۃ کا نصاب نہیں چاہیے، آج روزوں کے احکام نہیں چاہیے، آج طواف کرنے کا طریقہ نہیں چاہیے، آج حج کے احکام نہیں چاہیے۔ آج کیا چاہیے؟ آج اللہ رب العالمین نے فرشتے کو سواری کے ساتھ بھیجا ہے، پھر مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمانوں کا سفر، پھر انبیاء کرام سے آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو زمین سے لے کے آسمانوں پہ اس لیے بلایا ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو دینا ہے تو نماز کا تحفہ دینا ہے۔ فرشتہ آ سکتا تھا، وہی لا سکتا تھا اور آئی بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے آج نماز کا تحفہ دینا ہے تو آج اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ ہم ایک نماز کو معمولی سمجھنے والے، ہم فجر کی نماز کو اپنے بستر کی نظر کرنے والے، ہم اپنی ظہر کی نماز کو آفس میں گزار دینے والے، ہم عصر کی نماز کو غلے پہ گزار دینے والے، ہم عشاء کی نماز کو، مغرب کی نماز کو ڈینر کی نظر کر دینے والے۔ میں انٹرنیٹ دیکھوں، میں میڈیا دیکھوں، میں میچ دیکھوں، میں افسانہ دیکھوں، میں ڈرامہ دیکھوں، ہمیں تو اسلام کا حکم یہ تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب وہ نہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کامیاب وہ ہیں جو نماز کو خشوع خضوع سے بڑے اچھے انداز میں، رکوع کو بڑے اچھے انداز میں، سجدے کو بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک نماز کو ہم معمولی سمجھنے والے، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا یوں سمجھ لیجئے جیسے اس نے اپنا مال و دولت اور اپنے اہل و عیال کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت مسجد میں آ کے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔